بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. سردیاں جا رہی ہیں. ہمارے بچپن میں جب سردیاں آتی تھیں تو ایک دو چیزیں بہت لازم ہوتی تھیں، اور والدین جب بھی حیات ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں تو بہت مسلسل اور مزے سے آتی ہیں. لائک السی کی پنیاں ضرور بنتی تھیں. اسی طور پہ ادرک کا حلوہ ہماری والدہ بہت شاندار بناتی تھی، اور والد صاحب سے کہیں کہ وہ مچھلی کے تیل کے یہ جو کیپسول ہیں وہ منگواتی ہوتی تھیں، اور قریباً سب بچوں کو ڈیلی ایک کیپسول ضرور دیا جاتا تھا. اور ان کا یہ کہنا یہ تھا کہ جو مچھلی کے کیپسول ہیں اس میں فولاد ہوتا ہے اور سردی کا مقابلہ بھی ہوتا ہے. اس وقت تو ہم ظاہر ماں سمجھ کے ان کی باتیں قبول کر لیتے تھے. اور سردیوں میں پھر ایک ہم نے ان سے یہ سنا تھا کہ جس مہینے میں رے ہو، لائک اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری بھی اس میں آتے ہیں، مارچ بھی، اپریل بھی آ جائے گا، اور ان میں مچھلی کھائی جا سکتی ہے. مئی، جون، جولائی، ان میں شاید بچے نکلتے ہیں، ان کے انڈے وغیرہ ہوتے ہیں تو نہیں کھانی چاہیے. شہروں میں تو اب لوگ کبھی بھی باز نہیں آتے، کسی ناغہ ہوتا ہی نہیں ہے یہ منگل بدھ کا مچھلی کا. لیکن یہ جو مچھلی کھانا ہے خاص طور پہ سردیوں میں، اس کے ساتھ بہت ساری یادیں جڑی ہوتی ہیں. اب پاکستان میں قصور، لاہور اور خاص طور پہ جو شہر بھی کسی دریا کے کنارے واقع ہیں وہاں پہ مچھلی لوگ کھانے شوق سے جاتے ہیں. یہ جو ڈیم ویم ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں. فروا نے کہا کہ سر ہمارے گھر میں جب مچھلی پکتی ہے تو میری مما مجھے نہیں دیتی، میرے بھائی کو زیادہ دیتی ہیں یا بالکل ہی اس کو دے دیتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی اماں تھوڑی سی زیادتی کرتی ہیں اور بچی کو محسوس ہوتا ہے. اب بچی ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے، کالج گوئنگ ہے، تو اب اس سے وہ برداشت نہیں ہو رہا. بیٹا اگر آپ کی ماما اس بات کو سن رہی ہوں اس وقت تو ان سے گزارش یہ ہے، ایک تو خیر ویسے بھی بیٹے اور بیٹیوں میں دورانی پرورش اور خوراک وغیرہ کے لیے بالکل نہیں کرنا چاہیے. وہ جو اسے کہتے ہیں نا بھید بھاؤ یا برابر اور نا برابر والا معاملہ، یہ بہت ظالمانہ بات ہے. مچھلی کے بارے میں اب یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے یہ بہت ہی شاندار چیز بنائی ہے، اور جو اس کے فائدے ہیں وہ مردوں کو بھی ہیں اور عورتوں کو بھی ہیں. یعنی اگر جو مچھلی کا آیوڈین ہے وہ عورتوں کو نہ ملے یا مردوں کو نہ ملے تو ان کے ہارمونز چینج ہو جاتے ہیں، ان کی بھی تبدیلی آ جاتی ہے. دنیا بھر میں مچھلی پہ تجربے ہوتے ہیں، اور تجربوں کے نتیجے میں انہوں نے اتنی ساری چیزیں بتائی ہیں کہ اس میں جو فاسفورس ہے وہ انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے. جو مچھلی کا فائدہ ہے براہ راست آپ کے برین کو ہوتا ہے. جس طور پہ اگر آپ سبزیاں کھائیں تو سبزیوں کا فائدہ آپ تھوڑا پرسکون ہو جاتے ہیں، آپ کی قوت برداشت بڑھتی ہے. اسی طور پہ اگر آپ لحم یعنی گوشت کھائیں تو گوشت ہمیشہ انسانی وجود کو طاقت دیتا ہے، فولادی اس کو طاقت دیتا ہے، ذہانت کی اس کی بڑھاتا ہے. لیکن یہ جو خاص طور پہ ہے مچھلی، اس میں ایک چیز ہوتی ہے لیسیتھین، یہ بہت ہی شاندار ہے اور یہ بہت ضروری ہے انسانی وجود کے لیے. ایک فاسفورس جو سبزیوں کی فاسفورس ہے وہ عام طور پہ بڑی آنت کے ذریعے فارغ ہو جاتی ہے، یعنی وہ جسم کا حصہ نہیں بنتی. لیکن جو مچھلی کی فاسفورس ہے اور مچھلی کی آئیڈین جو ہے اور مچھلی کا جو فولاد ہے، یہ سارے انسانی جسم کو بہت راحت اور جو تری ہے وہ عطا کرتے ہیں. ایک بات اور یاد رکھیے کہ بچیوں اور بچے دونوں سردیوں میں ہفتے میں کم سے کم 2 دفعہ گھر میں مچھلی ضرور پکانی چاہیے. مچھلی مرغی کے آس پاس ہی ہے، یعنی اگر آپ بازار سے نہ خریدیں تلی ہوئی اور گھر میں تل لیں تو 250، 300، 400 کے راؤنڈ میں آپ کو 1 کلو مل جاتی ہے. اور اگر صبح صبح جہاں سے یہ اس کی آکشن ہوتی ہے وہاں سے لیں تو وہاں سے اور سستی مل جاتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دفعہ تو ضرور اس کو کھانا چاہیے، اور یہ آپ کے نہ صرف جسم کی جو حراریں ہیں، حرارت، اس کو یہ پورا کر دیتی ہے، بلکہ جسم میں جو کمی ہے اس کو بھی پورا کرتی ہے. اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک وہ لمبی سانپ جیسی ہوتی ہے، وہ تو بالکل کبھی نہیں کھانی چاہیے، چونکہ ایک دفعہ ہم وہ خرید کے لائے تھے 3-4 فٹ کا، وہ نامراد عجیب ہی سمیلش سا تھا، اور پکانے کے باوجود ہم نہیں کھا سکے. تو میں تو اسی دکاندار کو جا کے دے آیا تھا جس نے کہا تھا کہ جناب یہ بڑی اس کی فضیلت ہے اور یہ اور وہ ہے. تو یعنی شکایت کرنے میں نہیں گیا تھا، ہم نے کہا گھر میں کسی نے نہیں کھایا
تو آپ کو چونکہ پسند ہے تو آپ کھا لیجئے۔ آپ لوگ جو سوات وغیرہ جاتے ہیں وہاں جو دریا کے ساتھ گورنمنٹ کی کچھ ہیچریز ہیں، اور وہاں وہ جو تازہ فش ہوتی ہے وہ خاص اس کا نام ہے، اس کو غالباً ٹراؤٹ کہتے ہیں، یعنی یہ الٹے پانی کے رخ چلتی ہے۔ اور اشفاق صاحب نے تو خیر اس پہ اپنی کتاب جو سفر در سفر پورا چیپٹر لکھ دیا تھا، اور اللہ جانے ان 7-7 8-8 فٹ کا جمپ لگا کے وہ پیچھے تک جاتی ہے، بہت ٹیسٹی ہوتی ہے۔ لیکن جو مہنگی ہے وہ پیمفلٹ کر کے وہ بہت مہنگی ہے۔ پچھلے دنوں میں گیا ادھر ایک بڑا ڈپارٹمنٹ اسٹور ہے ٹھوکر پہ، بہت ہی بڑا ہے، تو اس میں آپ سوچئے کہ اوپر سے بلک میں چھوٹے چھوٹے برف کے وہ کیوبز آ رہے تھے، نیچے ان کے ہر طرح کی جو فش تھی، اور یہ ساری سمندری فش تھی، ظاہر ہے اس کو انہوں نے فریز کیا ہوا تھا، تو اس کی جو پرائسز تھے وہ تو دیکھ دیکھ کے بندہ حیران پریشان ہو، یعنی اس کے ہزاروں روپے کے جی کے پرائس تھے۔ لیکن یعنی ہر مچھلی اس کی ایک اپنی فضیلت ہے، اپنا اس کا فائدہ ہے۔ ہمارے ہاں جو زیادہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کھگا مچھلی ہوتی تھی، یہ مونچھوں والی ہوتی تھی، ادھر سے بھی 4-6 مونچھیں ادھر سے بھی، یہ نہروں میں زیادہ پائی جاتی ہے، اچھی مزیدار ہوتی تھی۔ یعنی یہ جو لوگ نہروں میں جال ڈال کے یا ویسے پکڑتے ہیں تو وہ کھگا قابو آتا ہے۔ اسی طور پہ جو زیادہ اس وقت کاشت کی جاتی ہے یہاں فارمز میں، اس کو کہتے ہیں رہو، یہ کالی بھی ہوتی ہے اور وائٹ بھی ہوتی ہے۔ یہ اس کے مختلف سائزز میں وزن کے حساب سے مہنگا کم ہونا، اس میں کانٹا وانٹا ذرا کم ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طور پہ کچھ میں نے نام مچھلی کے نوٹ کیے، تو تقریباً 20-25 جو نام ہیں میرے سامنے آئے۔ لائک اس میں آپ کو حیرت ہوگی کہ سرمئی ہے، رامس ہے، ککال ہے، کھگا ہے، افکری ہے، ٹراؤٹ ہے، گمبھیر ہے، پلاٹ ہے، مشکا ہے، اور جناب سفید پوفلیٹ ہے وائٹ، اور ڈانڈیا ہے، سول ہے، ووتھو ہے، مولو ہے، کپرتان ہے، کنڈ ہے، سارم ہے، اور ایک رہو تو ہے ہی ہے۔ تو اب تو خیر ابھی یہ کچھ دن ہیں سردی کے، تو جن لوگوں نے نہیں کھائی ان کو ضرور کھانی چاہیے۔ مہمانوں کے آنے پہ مہمان کھا جاتے، بندے رہ جاتے ہیں۔ یہ جو مرد لوگ ہیں سردیوں میں جب بھی یہ اپنے دوستوں کے ہاں جاتے ہیں تو بہت مزے کرتے ہیں، عام طور پہ یہ مچھلی کھا کے آ جاتے ہیں، گھر آ کے بتاتے نہیں ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں طارق محمود احسن صاحب، اور یہ پہلے تو لائبریرین تھے ماڈل ٹاؤن میں، اور ابھی وہ النساء کے نام سے بزنس کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے دوستوں کے لیے کراچی سے مچھلی منگواتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، یہ جو وہ کنجر جھیل ہے وہاں سے، اف اللہ، ان کے گھر والے، ان کی اہلیہ اور بیٹی اتنا عمدہ اس کو تلتے ہیں، تو اس روز پھر صرف وہی ہوتی ہے، اور جس طور پہ اس کو وہ بڑی محبت سے سرو کراتے ہیں، تو پورا سال اس دعوت کا انتظار رہتا ہے۔ یہ وصف اور شرف بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو بخشتا ہے۔ جس گھر میں ہو آپ سوچیں وہاں کبھی کسی بیٹے بیٹی کو یہ شکوہ نہیں ہو سکتا کہ اماں ان کو کم دیتی ہے، زیادہ دیتی ہے۔ یعنی آئی ڈونٹ نو، یہ جو بچوں کے ساتھ بھید بھاؤ کرنے والا معاملہ ہے، اس میں کوئی کنجوسی ہوتی ہے یا کوئی مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہوتا ہے کہ جہاں بیٹی کو اپنے ذرا نیچے رکھنا ہوتا ہے، بیٹے کو اوپر رکھنا ہوتا ہے۔ دونوں صورتیں مناسب نہیں ہیں، دونوں کو برابر رکھنا چاہیے، کھانے پینے میں، محبت میں، اجر میں بھی بچیوں کی تربیت کا اجر زیادہ ہے جو مجھے لگتا ہے، جنت میں لے جائیں گی۔ سو خواتین حضرات، مچھلی کھائیے، صحت بنائیے، اور مچھلی سے بالکل مت بھاگیے۔ جسم میں سبزی جاتی رہے تو کئی ساری کمیاں ہو جاتی ہیں، اور گوشت کا جانا بھی لازم ہے ذہانت کے لیے، جسم بننے کے لیے، اور مچھلی کا جانا بھی لازم ہے۔ تو اس بچی کی وجہ سے آج موقع مل گیا آپ کو مچھلی بارے میں۔ ہر بندے کے اپنے اپنے تجربات اور مشاہد، ممکن ہے آپ نے کبھی پکڑی ہو، مجھے پکڑنے سے کبھی رغبت نہیں رہی، بہت وقت لگتا ہے اس کو پکڑنے میں، تو بہتر ہے پکی پکائی پکڑی پکڑائی بندہ کھائے اور مزے کرے، اور پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔